السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک بہت ہی زیادہ بحث چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسمرتی ایرانی جو اپنی انڈیا کے مسلم کے حج وغیرہ کرنے کے لیے جو اس کے ذمہ دار ہیں، تو وہ اس وقت عرب میں گئی ہوئی تھی اور مکہ مدینہ بھی گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف اور مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ آخر ان کا وہاں جانا صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہاں کے لوگوں کو ان کو وہاں بلانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس حصے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ گفتگو ہوگی، تو اچھے سے سنیں، سماعت کریں، اور جو کہیں غلطی نظر آئے تو اصلاح کریں، اور بھائی تھوڑا لائک اور سبسکرائب شیئر کر دیا کریں، بہت بہت شکریہ ہوگا، بہت محنت لگتی ہے بنانے میں۔ آئیے اولاً دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، عرب کی جزیرہ میں دو دین اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ابو داؤد نے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنے، لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب فلا اترک فیہا الا مسلما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جزیرہ عرب سے کوئی بھی یہود و نصارہ کو باقی نہیں رکھوں گا، سب کو نکال دوں گا، اور جزیرہ عرب میں صرف اور صرف مسلمان کو رہنے دوں گا۔ علامہ ترمذی صاحب فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے اور حسن ہے۔ وعن ابن عباس قال اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ اشیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی۔ قال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، اور وفد آنے کی اجازت دو اس طریقے سے جیسا کہ میں انہیں اجازت دیتا ہوں۔ وسکت عن الثالث، اور تیسری بات سے خاموش رہے۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد یعنی ابو داؤد شریف میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم لوگ اگر بطور تجارت وغیرہ آئیں تو آ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، تو غیر مسلم بطور تجارت کے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عرب میں جانا کہاں پر ہے، پھر اس کے علاوہ مدینہ شریف میں جانا، پھر حرم مکہ میں جانا، حرم مدینہ میں جانا وغیرہ وغیرہ، کئی ایک مسئلے ہیں۔ آئیے تھوڑا اس حصے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، کہاں تک جانا درست ہے، کہاں تک نہیں درست ہے۔ تو جو حرم مکی ہے، تو امام محمد یعنی کہ حنفیوں کا ایک بہت بڑے امام ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں کافر کے لیے حرم مکہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں۔ اور جمہور کا بھی مذہب یہی ہے، جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ حرم مکی میں کسی بھی کافر کا داخل ہونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، حرم مکی کے علاوہ حرم مدینہ وغیرہ میں جانا درست ہے، لیکن حنفیوں کا مذہب جو راجح یہ ہے کہ حرم مکی میں بھی کافروں کا جانا جائز ہے، جبکہ صلح کے ذریعہ ہو یا اجازت کے ذریعہ ہو۔ اب تجارت کے لیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، رہنے کے لیے وہاں رہنا، گھر بنانا، زمین خریدنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ بغرض تجارت اور بغرض اجازت اور صلح کے ذریعے اگر کوئی جانا چاہے تو حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ جا سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ ہے حرم مکی کی بات۔ اس میں جمہور علماء اور امام محمد ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، جبکہ حنفی مذہب کے مطابق کافر حرم مکی میں داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، صلح کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، تجارت وغیرہ کے غرض سے۔ اور رہی بات حرم مدینہ کی، تو اس کے داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا، خواہ پیغام لے جانے کے لیے ہو، تجارت کے غرض سے ہو، کوئی سامان پہنچانے کے لیے ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہو۔ اور یہ حرم مکہ اور مدینہ کی بات نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی عرب جزیرے میں کسی بھی کافر کو جانا، داخل ہونا، وہاں رہنے کی یعنی کہ وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، نہ عرب کے کسی بھی علاقے میں وہاں گھر بنا کر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھی پوری بات۔ تو آئیے اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ عبارت پڑھتے ہیں
جس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یر الجمہور ومعہم محمد بن الحسن من الحنفیہ انہ لا یجوز للکافر دخول الحرم المکی بحال، اور جمہور اور انہی کے ساتھ محمد بن حسن حنفی مذہب میں سے، ان کا خیال ہے انہ لا یجوز للکافر دخول الحرم المکی بحال، کہ حرم مکی میں کسی بھی حال میں کافر کے لیے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ومذہب الحنفیۃ ان ذلک جائز بصلح و اذن، جبکہ حنفیوں کا راجح مذہب یہ ہے کہ یہ صلح کے ساتھ یا اجازت کے ساتھ جائز ہے، یعنی امام وہاں کا جو بادشاہ اسلام یا نائب بادشاہ سے اگر صلح ہو جائے تو جائز ہے۔ اب رہی بات حرم مدینہ، واما حرم المدینہ فإنہ لا یمنع من دخول لرسالۃ او تجارۃ او حمل متاع، اور رہی بات حرم مدینہ تو کسی بھی مذہب میں، خواہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سب کے نزدیک کافر کا جانا درست ہے، خواہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے ہو یا تجارت کے غرض سے ہو یا سامان پہنچانے کے غرض سے ہو، تینوں ہر صورت میں جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو بتا رہے اس کے علاوہ یعنی کہ عرب کی جو زمین ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ کے علاوہ، تو اس میں بھی کافر اجازت و صلحی کے ذریعہ جا سکتے ہیں۔ حنفی علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر ذمی عرب کے زمین پہ آئے کہ تجارت کے غرض سے تو جائز ہے، لیکن زیادہ دن نہ ٹھہرے، زیادہ دن ٹھہرنے سے منع کیا جائے گا، یہاں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو گھر بنا لے، کیونکہ ان کا حال عرب کے زمین میں جزیہ کے ساتھ ایسے ہی جیسا کہ عرب کے علاوہ میں بغیر جزیہ کے رہنا۔ ہاں انہیں تجارت سے منع نہیں کیا جائے گا، بل من اطالۃ المقام، بلکہ وہاں لمبے دن تک ٹھہرنے سے منع کیا جائے گا ذمی لوگوں کو۔ تو اسی طریقے سے عرب کی زمین میں بھی لمبے دن تک ٹھہرنے سے منع کیا جائے گا۔ اب لمبے دن کتنے دن ٹھہرنے سے منع کیا جائے گا؟ حنفی حضرات وقت قدرہ الحنفیۃ بسنۃ، اور حنفی علماء نے اسے 1 سال سے مقید کیا ہے۔ قال صاحب الاختیار، علامہ صاحب اختیار ابو داؤد موصلی کہتے ہیں لِأَنَّهَا مُدَّةٌ تَجِبُ فِيهَا الْجِزْيَةُ، چونکہ 1 سال کی مدت جس میں جزیہ واجب ہوتا ہے، فَتَكُونُ الْإِقَامَةُ لِمَصْلَحَةِ الْجِزْيَةِ، تو وہاں اقامت جزیہ کے مصلحت کی وجہ سے ہے، تو 1 سال سے کم ٹھہرنا جائز ہے، 1 سال سے کم ذمی کے لیے بتایا گیا، یعنی زیادہ دن نہ ٹھہرنے دیا جائے، 1 سال سے کم ہی ٹھہرنے دیا جائے، 1 سال سے زائد نہ ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں لا یجوز دخول سائر الکفار من الحربیین الا باذن الامام او نائبہ، کما ان الحربیین لا يدخلون سائر بلاد الاسلام الا باذن الامام او نائبہ، یعنی عرب میں کفار حربی کافروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے مگر امام کی اجازت کے ساتھ یا نائب امام کی اجازت سے، جیسا کہ حربی لوگ کہیں بھی بلاد اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں مگر امام یا نائب امام کی اجازت کے ساتھ، تو امام یا نائب امام کی اجازت کے ساتھ جا سکتے ہیں اور بغرض تجارت وغیرہ بھی جا سکتے ہیں۔ بس یہ کہ حرم مکی میں جمہور علماء اور امام محمد کا کہنا ہے کہ وہاں جا نہیں سکتے ہیں، جبکہ حنفی کا راجح مذہب یہی ہے کہ حرم مکی میں بھی بغرض تجارت وغیرہ اور امام کی اجازت سے جا سکتے ہیں۔ تو شاید کہ آپ لوگ پر پوری بات واضح ہوگی کہ اسمرتی ایرانی کا وہاں جانا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جانا کس مقصد سے ہے؟ تجارت کے مقصد سے ہے، ان کا مقصد اور کوئی مقصد تھوڑی نہ ہے، تجارت، لوگوں سے بات چیت کرنا، اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جائیں گے تو اجازت ہی لے کے گئے ہوں گے، ویسے ویزا بنانا، دنیا بھر کے وہ کرنا تو ایسے تو ہوگا نہیں۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ جانا درست ہے، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مسجد نبوی میں اگر داخل ہو تو یہ غلط بات ہے، مسجد میں کسی عورت کا اور غیر مسلم کا نہیں داخل ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔